اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوستو، آج ہم جس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے اسلام کس طرح کا مذہب ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اسلام پر بہت سارے اعتراضات اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم یہی نہیں جانتے کہ اسلام کس طرح کا مذہب ہے۔ بہت ساری غلط فہمیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ لوگوں کو یہی نہیں معلوم کہ اسلام کس طرح کا ریلیجن ہے۔ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ایک مثال دے رہا ہوں، پھر بات واضح ہو جائے گی۔ مثال یہ ہے کہ اس دنیا میں بہت سی طرح کی پیتھیز یا علاج کے طریقے پائے جاتے ہیں، جیسے کہ نیچروپیتھی، ہومیوپیتھی، ہائیڈروپیتھی اور ایلوپیتھی۔ ان سب سے انسانوں کا علاج کیا جاتا ہے، مگر ان پیتھیز میں سے بہت سی ایسی ہیں کہ جن میں کوئی سرجری یا آپریشن یا جسم کاٹنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ مثلا ہومیوپیتھک میں کوئی آپریشن نہیں کیا جاتا، نیچروپیتھی میں کوئی آپریشن نہیں کیا جاتا، لیکن انہی پیتھیز میں سے ایک پیتھی ہے جس کا نام ہے ایلوپیتھی، جس میں آپریشن ہوتا ہے، سرجری ہوتی ہے۔ یہ علاج کے طریقے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ ایلوپیتھی بہت بری چیز ہے کیونکہ اس میں جسم کو کاٹا جاتا ہے، اس میں جسم کو چیرا جاتا ہے، ٹانکے لگتے ہیں، یہ بہت بری چیز ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کا کہنا غلط ہوگا، کیونکہ علاج کے الگ الگ طریقے ہیں۔ اسی طرح سے دنیا میں دو طرح کے مذہب ہیں۔ ایک وہ مذہب کے جن میں سرجری یا آپریشن نہیں ہوتا، لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں سرجری اور آپریشن ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو بتا دیں کہ جیسے کہ ایلوپیتھی میں پہلے ڈاکٹر یہی کوشش کرتا ہے کہ اسے آپریشن نہ کرنا پڑے اور دواؤں سے ہی وہ زخم یا پھوڑا ٹھیک ہو جائے، مجبوری ہوتی ہے تو پھر وہ آپریشن کرتا ہے۔ اس دنیا میں جیسے میں نے کہا دو طرح کے مذہب ہیں، دو طرح کے دین ہیں، دو طرح کے ریلیجن ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جن میں کسی طرح کی جنگ یا لڑائی یا وار کا تذکرہ نہیں ہے، ہم ان پر اعتراض بھی نہیں کرتے، لیکن اسلام ایلوپیتھی جیسا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر مجبوری ہو اور سماج میں امن و امان اور شانتی نہ پھیل پا رہی ہو، کچھ لوگ آڑے آ رہے ہوں، کچھ لوگ رکاوٹ بن رہے ہوں، تو پھر ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جس طرح سے آپریشن کیا جاتا ہے ویسے ہی ان سے جنگ کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ جنگ کبھی تو غیر مسلموں سے ہوتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جنگ خود مسلمانوں سے کرنی پڑتی ہے۔ میں یہ بھی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ اسلام میں ہمیشہ جنگ غیر مسلموں سے کی جائے، بلکہ بہت سے موقع ایسے آتے ہیں کہ جب اسلام میں جنگ مسلموں سے کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے ثبوت ہے قرآن کا 49 یعنی 49 نمبر سورہ، اس میں صاف صاف آیا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین یعنی مسلمانوں کے ہی دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو باقی جو لوگ ہیں، باقی جو مسلمان ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ ان دونوں کے بیچ میں صلح صفائی کروائیں۔ پھر اگر صلح صفائی ہوتے ہوتے ان میں سے ایک گروپ لڑنے پر ہی آمادہ ہو، مار کاٹ پر ہی آمادہ ہو، تو پھر یہ لوگ جو صلح صفائی کروا رہے ہیں یہ ان سے جنگ کریں تاکہ اس دنیا میں امن و امان پیدا ہو جائے۔ تو اسلام کا مقصد کل ملا کر کے یہ ہے کہ اس دنیا میں امن و امان اور شانتی ہو۔ جس طرح سے ایک سرجن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جسم میں ہر طرف شفا ہو، کیور ہو، جسم میں ہر طرف صحت ہو۔ کہیں پر اگر کوئی پھوڑا پیدا ہوتا ہے تو اس پھوڑے کو وہ کاٹ کے نکال دیتا ہے۔ اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں دوسرے مذہبوں کے بارے میں تو نہیں جانتا، آپ کے سامنے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایلوپیتھی جیسا ہے۔ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اور وہ کیا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو سرجن کو قصائی سمجھ لیتے ہیں۔ ہم بھی یہ بات مانتے ہیں کہ سرجن کے ہاتھ میں بھی چھری ہوتی ہے اور قصائی کے ہاتھ میں بھی چھری ہوتی ہے، لیکن دیکھیے صرف چھری دیکھ کر کے یہ نہ کہہ دیجئے کہ اس کا کام مارنا اور کاٹنا ہے، کیونکہ سرجن اور قصائی میں بہت بنیادی فرق ہے۔ قصائی کا کام ہوتا ہے جان لینا، اور سرجن یعنی آپریشن کرنے والے ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے جان بچانا۔ تو
تو اب آپ صرف چھری دیکھ کر کے ہی یا اسلام میں صرف وار کا تذکرہ، جنگ کا تذکرہ دیکھ کر کے ہی فوراً نہ فیصلہ کر دیا کہ اسلام مار کاٹ کا مذہب ہے۔ اسلام ایک سرجن کی طرح ہے، اسلام ایلوپیتھی والا مذہب ہے۔ مجبوری ہوتی ہے تو یہاں پر مار کاٹ، یا مار کاٹ لفظ نہ کہیں، وار کرنی پڑتی ہے، جنگ کرنی پڑتی، تاکہ اس دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے۔ میں سب کچھ سمیٹ کے ایک بار کہتا ہوں کہ دیکھیے دو طرح کے مذہب ہیں۔ ایک وہ مذہب ہیں کہ جن میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تماچا مارے تو تم دوسرا گال اپنا آگے بڑھا دو، اور ایک وہ مذہب ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ پہلے تم ظالم کو روکو، پہلی بار میں جواب نہ دو، یہاں تک یہ بھی کہا گیا، دوسری بار بھی ظالم کا جواب نہ دو، لیکن اگر تیسری بار بھی ظالم حملہ کر رہا ہے تو پھر اب ایسا بھی نہیں کہ تم اس کا ظلم سہتے چلے جاؤ، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑو اور اسے ظلم کرنے سے روکو، اور ضرورت پڑے تو اینٹ کا جواب اینٹ سے دو۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہمارے یہاں محاورہ ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، اسلام اس کو بھی جائز نہیں سمجھتا۔ اسلام کہتا ہے اینٹ کا جواب اینٹ سے دینا۔ مجبوری کی صورت میں اگر جنگ پیش بھی آ جائے تو جتنا دشمن نے تمہارے اوپر حملہ کیا ہے یا جتنا دشمن نے تمہارے اوپر تمہارا نقصان پہنچایا ہے، اتنا ہی تم اس پر حملہ کر سکتے ہو۔ یہ بات قرآن کی بہت سی آیتوں سے ثابت ہے۔ تو اب آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ اسلام ایلوپیتھی والا مذہب ہے، اور جس طرح سے ایک ایلوپیتھ ڈاکٹر پہلے کوشش کرتا ہے کہ اسے آپریشن نہ کرنا پڑے، دواؤں سے ہی بات ٹھیک ہو جائے یا مرض ٹھیک ہو جائے، اسی طرح سے اسلام چاہتا ہے کہ پہلے سمجھاتا ہے، بجھاتا ہے، مجبوری ہوتی ہے تو پھر جنگ کرنی پڑتی ہے۔ اگر یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے تو اسلام کے سلسلے میں آپ کو بہت سارے اعتراضات کا جواب مل جائے گا، اور آپ بہت ساری غلط فہمیوں سے بچ جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں میری بات واضح ہو گئی ہوگی، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، آگے پھر آپ سے بات ہوتی رہے گی۔